السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز تیسرے خلیفہ جنہیں کہا جاتا ہے ذی النورین، حضرت نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ذی النورین کا لقب دیا کیونکہ آپ کی بنات میں سے دو بیٹیاں جو ہے وہ ان کے عقد میں آئیں، ایک وفات پا چکی تھیں اور دوسری جب نکاح میں آئیں تو ان کو ذی النورین کا لقب دیا جاتا ہے۔ تو میں ان کا ذکر کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ مانگنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق گئے، حضرت شیخین حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شرمانے لگے کہ میرے سسر ہیں، تو اسی لیے میں نہیں جاتا، آپ جائیں۔ تو وہ رشتے کے لیے وہ دونوں گئے اور انہوں نے حامی بھری کہ اس کا خرچہ جو ہے میں کروں گا۔ سبحان اللہ، کتنی محبت ہے ان کی آپس میں۔ تو جب وہ رشتے کے لیے گئے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاں فرما دی، تو بہت خوش ہوئے۔ خوشی جب واپس آئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری یہ زرے ہے، یہ جاؤ اس کو فروخت کرو اور جا کر مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خرچ جو ہے وہ بی بی فاطمہ الزہرا کا دہیز جو ہے وہ لے لیں، جو مختصراً تھا وہ کپڑے وغیرہ تھے وہ لے لیں۔ اور میرا دل خوش ہوتا ہے جب میرا مال ہو اور میرے آقا کی آل پر خرچ ہو تو مجھے خوشی اور دل کو سکون تسکین پہنچتی ہے۔ تو انہوں نے زیرہ دی اور اس سے انہوں نے خرچ کیا۔ تو ان کی آپس میں محبتیں، بھائیوں میں کبھی تکرار ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اختلاف نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہے وہ ساری زندگی کے لیے تکرار وہ چھڑے رہے اور انہوں نے رجوع بھی نہ کیا۔ وہ تو پایا ایمان تکمیل والے لوگ تھے۔ اختلاف ہونا اور بات ہے اور نفرت اور بغض ہونا اور بات ہے۔ تو ہم اپنے اوپر قیاس کر لیتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان بھی ہیں لیکن نماز بھی پڑھ رہے ہیں، دل میں کفر ڈھکے ہوئے ہیں، ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ بولتے نہیں ہیں۔ ہم اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی ایسا کیا ہوگا، منہ پہ وہ خوش آمدید کرتے تھے، دل ان کا جو ہے آپس میں جڑا ہوا نہیں تھا۔ نہیں میرے بھائی، اپنا ایمان ضائع مت کریں۔ ان کے واقعات اختلاف ہو جاتے ہیں، اختلاف تو بھائی بھائی میں بھی ہو جاتے ہیں، ماں جائے ہیں دونوں۔ تو ہم اس بات کو لے کر یا ان کو برا کہیں یا ان کو اپنے ایمان کو بچائیں۔ اللہ پاک جو ہے مجھے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی محبت اور مسرت کا حال دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیسہ میرا ہو جو ہے خرچ ہو آل رسول پر، میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ اور جب نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرماتے کہ آپ جو ہے نا پیسہ جمع کروائیں اور دین کے لیے جو ہے ضرورت ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، 100 اونٹ میری طرف سے لکھیں ساز و سامان کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اعلان فرمایا اور پھر جا کر دوسری نکر سے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تبارک تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر اعلان فرمایا تیسرے کونے میں جا کر لبیک فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 300 اونٹ میں دوں گا۔ تو کہا بیٹھ جاؤ۔ عثمان سرٹیفکیٹ دی ہے ابو بکر فی الجنہ، عشرہ مبشرہ کو ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی ابن ابی طالب فی الجنہ، طلحہ و زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ یہ عشرہ مبشرہ ہیں، ان کو سعد سعید سب کو جو ہے
طلحہ و زبیر، ان کو سب کو عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کرام ہیں، ان کو دنیا میں سرٹیفکیٹ دیا تھا۔ تو میرا ایمان کیوں نہ جو ہے اش کر اٹھے کہ میں ان کے تذکرے کروں۔ اور ایک مرتبہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تو ایک اشرفیوں کی جو ہے تھیلی جو ہے بھری ہوئی دی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اس ہاتھ پہ اٹھاتے ہیں اور اس ہاتھ پہ پھینکتے ہیں، جیسے بندہ جو ہے گھماتا ہے پیسوں کو، اس ہاتھ پہ رکھا اور اس ہاتھ پہ رکھا، کہا کہ عثمان آج کے بعد اگر تو کوئی عمل بھی نہ کرے جنت تیری پکی ہے۔ تو وہ ایسے لوگ جو قبر پر جا کر روتے تھے، کہا تجھے تو اللہ کے نبی نے سرٹیفکیٹ دی ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا کہ قبر کی منزل جو ہے یہ بڑی اوکھی ہے، قبر کی منزل جو ہے یہ بہت سخت ہے، کہ اللہ پاک ہمیں قبر کی منزل سے بچا لے۔ تو ایسے تقوی والے لوگ جو ہیں وہ اپنے اللہ کے ساتھ اتنا تعلق تھا کہ کمال تعلق تھا۔ یہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انشاءاللہ گائے بگائے میں چاروں کا ذکر کروں گا، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے انشاءاللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کروں گا۔